السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا دوسرا رکوع، جس کے اندر سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی اخیر کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، بے شک نیک لوگوں کے لیے کامیابی یعنی جنت ہے۔ حدائق و عنابا، جنت میں باغات اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور جنت میں نوجوان کنواری ہم عمر بیویاں ہیں۔ وکاسا دہاقا، اور جنت میں چھلکتے ہوئے جام ہیں، شراب سے بھرے ہوئے جام ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنتی لوگ جنت میں کوئی بیہودہ یعنی گندی بات اور جھوٹ نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے نیک کاموں کا انعام ہے، جو ہر جنتی کو اس کی نیکیوں کے حساب سے ملے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یہ انعام اس رب کی طرف سے ہے جو آسمانوں و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، بڑا مہربان ہے۔ قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے بول سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، جس قیامت کے دن روح یعنی جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ اس دن رحمان اللہ سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ اجازت دے اور وہ ٹھیک سچی بات کہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، قیامت کا دن حق یعنی سچ ہے، تو جو چاہے نیک عمل کر کے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، بے شک ہم نے تم سب کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو بالکل قریب یعنی نزدیک ہے۔ اس دن آدمی اپنے کاموں کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور کافر انکار کرنے والا کہے گا کاش میں مٹی ہوتا تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں یعنی آخری پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی اخیر کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 40 تک۔ آیت نمبر 31 سے 36 کے درمیان دیکھیے، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور جنت کے اندر جو انعامات ہیں اس کا ذکر ہے۔ وکواعب اترابا، نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں۔ کواعب کاعبتن کی جمع ہے، یہ کعبن ٹخنا کہتے ہیں۔ ٹخنے کو دیکھیے تو ٹخنا اس طرح سے نکلا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے جو بیویاں ہوں گی ان کی چھاتیوں کی طرف اشارہ ہے، اگلے حصے کی طرف، کہ اس میں ایسا ابھار ہوگا۔ اترابا ہم عمر ہوں گی۔ اب دنیا کے اندر دیکھیے عمر کا کتنا فرق ہوتا، مرد کی عمر زیادہ ہے، عورت کی عمر کم ہے، یا عورت کی عمر زیادہ ہے، مرد کی عمر کم ہے، لیکن جنت کے اندر دونوں کی عمر برابر ہوگی۔ اگر یہاں تفاوت بھی ہے، اوپر نیچے بھی ہے، تو اللہ وہاں سب کی عمر کو برابر کر دے گا۔ اور جنتی لوگوں کی عمر جانتے ہیں 30 یا 33 سال یا 32 سال ہے۔ سورہ واقعہ میں چند آیتوں پر غور کیجئے۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 35، 36، 37۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، بے شک ہم وہاں کی عورتوں کو بطور خاص پیدا کریں گے اور کنواریاں بنا دیں گے اور محبت کرنے والی اور ہم عمر بنائیں گے۔ دنیا کے اندر مسئلہ ہوتا کہ یہاں کس طریقے سے نفرت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل سے وہ سب چیزوں کو وہاں نکال دیں گے، سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ یہاں دیکھ لیجئے، کوئی کالا کوئی گورا، میاں بیوی دونوں کیسے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سب خوبصورت ہوں گے۔ کالے گورے کا جو بھی مسئلہ یہاں دنیا کی حد تک ہے، وہاں جو ہے سب بہترین خوبصورت شکل میں ہوں گے۔ اور مرد لوگ کیسے ہوں گے، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، آنکھ سرمگی ہوگی، ایسا لگے گا سرما لگایا ہوا ہے۔ جنت کے اندر جو نعمتیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، بیہودہ بات، جھوٹ بات نہیں سنیں گے اور جھوٹ بات بھی نہیں سنیں گے، بیہودہ بات بھی نہیں سنیں گے اور جھوٹ بات بھی نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آیت نمبر 36 میں ہے، بے شک یہ نیک اعمال کا بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، یہ عطا ہے، عطیہ ہے، دیا ہوا ہے، اور سب کو اپنے اپنے حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت پا سکتا ہے۔ اس لیے ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ کوشش کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل کر لے، داخل کر لے، آمین۔ آگے آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان قیامت کا منظر ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اور وہاں کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی بات کرے گا۔ روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ روح یہ جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ روح کے کئی معنی ہیں، ایک نام تو جبریل علیہ السلام کا ہے روح، پھر اسی طریقے سے عام روح جو انسان کے اندر ہے وہ جو نکل جاتی ہے۔ سورہ
اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی طرف سے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح روح کا ایک معنی ہے وحی، اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے، اپنی بات بھیجتا ہے، تو اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، روح بھیجتا ہے، یعنی وحی بھیجتا ہے۔ قیامت کے بارے میں ذالک الیوم الحق، قیامت کا دن حق ہے، یہ دن حق ہے، یہ دن ہو کر رہے گا۔ انسان اپنی کمائی کو دیکھ لے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو انسان نے بھیجا ہے، آیت نمبر 40 میں ہے۔ انسان نے جیسا کیا ہے وہ وہاں ویسا دیکھ لے گا، اچھا کیا ہے تو اچھا نظر آئے گا، برا کیا ہے تو برا نظر آئے گا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49 پہ غور کیجئے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، چھوٹی اور بڑی چیز ہر چیز موجود ہے اور آدمی پا لے گا جو اس نے عمل کیا ہے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 13 میں ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے دیکھیے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، آیت نمبر 40 ہے سورہ نبا میں، کہ کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ کاش، افسوس، لیکن وہاں کاش کام نہیں آئے گا، افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ آدمی افسوس کرے گا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27 اور 28، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کے رسول کے ساتھ کسی اور کا راستہ نہ دیکھا ہوتا، کاش کہ میں کسی اور کو فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو گمراہ کر دیا۔ لیکن وہاں کاش کام نہیں آئے گا، اس لیے تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں افسوس نہ کرنا پڑے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔